السلام علیکم مائی بیوٹیفل اینڈ جنرس پیپل، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت کرے، آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک سیریز سٹارٹ کی تھی، تو آج اس سیریز میں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں پروفٹ یونس علیہ السلام۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا تھا وہ عراق کا ایک شہر تھا نینوا، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ یونس علیہ السلام نے بہت سالوں تک انہیں دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، جس پہ دل برداشتہ ہو کے یونس علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو چھوڑ دیا اور وہ شہر چھوڑ کے شہر سے باہر چلے گئے۔ جب وہ شہر سے باہر آئے تو وہاں پہ انہیں جو ہے نا ساحل سمندر نظر آیا جس پہ کشتیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسی کشتی پہ بیٹھ گئے، ایک ایسی شپ پہ بیٹھ گئے جو بہت دور دراز کسی ملک میں جا رہی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ کشتی جو ہے نا وہ اپنی سمندر میں چل پڑی، لیکن کافی سمندر میں طوفان آ گیا اور کچھ دیر کے بعد جو کہ کشتی جو ہے نا وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی، ہچکولے کھانے لگی کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، طوفان تھا۔ جو کشتی کے مسافر تھے انہوں نے اپنی روایت کے مطابق پرچیاں ڈالیں کہ شاید ہماری کشتی میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، تو اگر ہم جو ہے نا پرچیاں ڈالتے ہیں جس کا بھی نام آئے گا نا اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو انہوں نے پہلے کافی سارا سامان پھینکا لیکن کشتی بیلنس نہیں ہو پا رہی تھی، سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی۔ انہوں نے پرچیاں ڈالی اور پرچیوں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا تو سمندر میں ایک بہت بڑی ویل مچھلی نمودار ہوئی، اس نے یونس علیہ السلام کو ثابت پورا جو ہے نا نگل لیا اور وہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں چلی گئی۔ یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے جو ہے نا کہہ لیں پیٹ کے اندر تھے تو انہیں ریئلائز ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کوئی قومیں بہت تنگ کرتی تھیں، ان کی بات نہیں تھی مانتی، تو اللہ تعالیٰ ان پیغمبر علیہ السلام کو خود آرڈر دیتے تھے کہ اب آپ اس قوم کو چھوڑ دیں۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے میری انبیاء کرام علیہ السلام کی سیریز میں دیکھا ہوگا، میں نے ان کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیتے تھے کہ آپ اس قوم کو چھوڑ دیں، کہ جیسے خود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ قوم بدلے گی نہیں، میں نے یہاں عذاب بھیجنا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ابھی یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا تھا اور وہ دل برداشتہ ہو کے وہ چلے گئے۔ اس بات پہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ جو ہے نا اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی کہتے ہیں بہت دنوں تک استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ اور جیسے کہ آپ یونس علیہ السلام کی بڑی فیمس دعا ہے وہ جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مشکل کام انسان کے اٹکے ہوں تو اس دعا کی مدد سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ دعا پڑھتے رہے۔ کچھ کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ بھی ظاہری بات ہے بندے کا بس امتحان لیتا ہے، وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام چاہے کوئی عام بندہ بھی ہو، اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور مچھلی نے کیا کیا کہ مچھلی نے انہیں ساحل سمندر کے پاس آ کے جو ہے نا اگل دیا، کیونکہ اس نے وہ صرف نگلا تھا، انہیں کھایا نہیں تھا، نہ ہی وہ کھا سکتی تھی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو مچھلی نے باہر آ کے سمندر کے باہر ایک کنارے پہ بالکل سمندر کے جو ہے نا ساحل کے قریب ان کو نگل دیا، اور یونس علیہ السلام بالکل ٹھیک حالت میں تھے اور انہوں نے اپنی وہ قوم کی طرف دوبارہ چلے گئے اور دوبارہ جا کے اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی اور 1,00,000 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ ہاں جی دوستو، یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی وہ ڈیوٹی ہے جو ہم نے ہر حال میں پورا کرنی ہے، کہ ہم نے تمام دنیا کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ان کا جو میسج ہے وہ پہنچانا ہے۔ اور سیکنڈ یہ وہ ڈیوٹی ہے کہ اگر انسان کسی بھی حالت میں ہوتا ہے، کسی بھی تکلیف پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کو بالکل ڈسپیئر میں، مایوسی میں نہیں جانا چاہیے، اللہ سے دعا کانسٹنٹلی کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ حالات آپ کے کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امید کا پودا کہیں سے بھی اگا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بھی دین کی چیزیں، اسلام کی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، کیپ شیئرنگ اٹ ود دا پیپل، دوسروں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ فلموں، ڈراموں کو یا ٹک ٹاکرز کو ڈسکس کریں۔ اٹس بیٹر کہ آپ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لائف کو، ان کے واقعات کو، ان کی دعاؤں کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ فرض ادا ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم لوگ اپنی اس ڈیوٹی کی طرف بھی جائیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نبھائی اور ہمارے لیے بھی وہ چھوڑ کے گئے، کہ جس میسج کو ہم نے بھی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔